ہماری جو کل بحث تھی وہ تھی انما الاعمال بالنیات پر. تو ہم نے جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ ذکر کیے تھے. اب کچھ مسائل رہ گئے تھے نیت کے تعلق سے. وہ نیت کے تعلق سے یہ مسائل رہ گئے تھے. مثلا یہاں پر نیت سے مراد کون سی نیت ہے؟ نیت سے مراد کون سی نیت ہے؟ نیت لغوی مراد ہے یا نیت شرعی مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر نیت لغوی مراد ہے. نیت لغوی اس وجہ سے مراد ہے کہ بھائی شرعی جو ہے وہ تو صرف شرع کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اور چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا. اور پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ نیت کی جو ہے 2-3 قسم لگاؤ. وہ قسم یہ ہے کہ نیت عام ہو عمل خاص ہو، یا نیت عام ہو اور عمل جو ہے خاص ہو، یا عمل عام ہو نیت خاص ہو. مثلا کوئی شخص جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اس میں نیت جو ہے تحیت المسجد کی بھی کرے اور تحیت الوضو کی بھی کرے تو اس کو جو ہے ثواب دونوں کا ملے گا. تو یہاں پر نیت عام ہو گئی اور عمل خاص ہو گیا. یا اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نیت بھی خاص ہے اور عمل بھی خاص ہے. یہ چیز ہو گئی. 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو جو ہے ثواب اسی چیز کا ملے گا. یہ چیز ہو گئی، یعنی یہ چیز کل رہ گئی تھی، یہ اس وجہ سے بیان کیا. اب جو ہے دوسری چیز بیان کرنی ہے وہ یہ چیز بیان کرنی ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو شخص جیسا عمل کرے گا اس کو ایسا ہی بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، لِمْرِئٍ لِشَخْصٍ لِفَرْدٍ، کچھ بھی لگاؤ یہاں پر، یعنی ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. تو اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہ جو پہلا جملہ ہے یہ قضیہ عرفیہ ہے، اور یہ جو ہے یہ قضیہ شریعہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ پہلا جو ہے علت فاعلیہ ہے اور دوسرا ہے علت غائیہ ہے. علت فاعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو نیت کرے گا اس کے لیے وہی چیز ہوگی، یعنی غایت اس کی اسی چیز پر ہوگی. یعنی فاعلیہ اور غائیہ سمجھیں. اور بعض نے کہا ہے عدم نیابت نیت کا بیان ہے دوسرے جملے میں، اور کسی نے فرمایا ہے کہ نہیں، اس میں تعدد اجر یا تعدد نیت کا بیان ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. تو اب یہاں پر یہ چیز سمجھو، فمن كانت ہجرته الى اللہ وإلى رسوله فہجرته الى اللہ وإلى رسوله، ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ. تو اب ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں ترک الوطن، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ دینا، ترک البلد، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اسے ہجرت کہتے ہیں. اور ہجرت کی جو ہے مختلف اقسام ہیں. ہجرت ترک الوطن من بلاد الکفر الى دار الاسلام، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. یا من مکہ الى المدینہ، مکہ چھوڑ کر مدینے جانا، یہ بھی ہجرت ہے. اور اس ہجرت کے بارے میں سمجھو، یہ ہجرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضروری تھی، اور یہ اس وجہ سے ضروری تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت میں کم تھی. جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو تعداد کو لوگوں کو دکھانا تھا، تاکہ لوگ یہ سمجھے تعداد کو دیکھ کر کہ بھئی خوب جو ہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس ہجرت کو یہ ہجرت جو ہے ضروری قرار دی تھی. یہ ہجرت ضروری تھی. اور بعد میں جس وقت میں مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد فتح مکہ، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. تو یہ ہجرت جو ہے اس وقت میں منسوخ ہو گئی تھی. پھر ایک ہے ہجرت الہجرت، یعنی ہجرت من معاصی الی الطاعہ، کہ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا، یہ اب بھی باقی ہے. اور
یہ اس ہجرت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ سب سے بہترین مہاجر، سب سے بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی گناہوں کو ترک کر دے۔ تو یہ ہجرت جو ہے اب بھی باقی ہے، اور یہ ہجرت بھی ابھی باقی ہے۔ فتوقع علی حالہ من بلد الکفر الی دار الاسلام، کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بستی میں رہتا ہے کہ وہاں پر اسلام پر عمل کرنا جو ہے اس کو دشوار ہو، وہاں پر وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، جب وہ اس بستی کے اندر عمل نہیں کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی ایسی بستی میں چلا جائے جہاں پر اسلام پر مکمل طریقے سے، مکمل طور پر عمل کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہجرت کی قسمیں ہو گئی ہیں۔ اور ایک چیز اور سمجھو کہ یہاں پر ہجرت کو خاص کیوں کیا ہے؟ یہ ہجرت کو اس وجہ سے خاص کیا ہے کہ بھائی اس وقت میں جو ہے ہجرت جو ہے ضروری تھی، اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس وقت میں ہجرت ضروری تھی، اس وجہ سے ہجرت کو یہاں پر لائے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا شان ورود ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، ایک ہوتا ہے شان نزول، یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، یعنی علماء اکثر و بیشتر جو ہے شان نزول بولتے ہیں قرآن کریم میں، اور شان ورود جو بولتے ہیں وہ حدیث میں بولتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث اس کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ تو ہجرت، نمبر ایک ہجرت اس وقت میں ضروری تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے کہ یہ وہ مہاجر ام قیس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کر آئی، یعنی مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آ گئی۔ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آ گئی تو کسی صحابی نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نکاح کر لوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا ہوگا۔ تو وہ صحابی جو ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ تو اس کا شان ورود بھی ہے، اور اسی وجہ سے یعنی یہ ہجرت کی جو حدیثیں ہمارے سامنے پیش آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتلائی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا نکاح کے لیے، تو اس کے لیے بھائی یہ ظاہراً ایک وسیلہ تھا، ورنہ ان کے داعی اسلام پر جو ہے دوسرے شواہد بھی موجود ہے، وہ پہلے اسلام لا چکے تھے، وہ تو ایک ظاہراً یعنی نکاح کی اس سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر دوسری چیز یہاں پر سمجھو الی اللہ و الی رسولہ فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا تکرار کیوں لائے ہیں؟ اس وجہ سے لائے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں لذت ہوتی ہے، اور وہ کون محسوس کرتا ہے لذت کو؟ لذت کو وہی شخص محسوس کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، جو ضربے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو ان سے پوچھو اس کی حلاوت کیا ہوتی ہے۔ اور صوفیہ کے ہاں سب سے بہتر ہجرت بھی یہی ہے کہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پر کہ صوفیہ کے ہاں سب سے بہتر ہجرت یہ ہے کہ انسان بدعات، خرافات، اپنی رسومات کو ترک کر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ پھر دوسری چیز یہ ہو گئی، یہاں پر دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شرط اور جزا میں مغایرت نہیں ہے، حالانکہ شرط اور جزا میں مغایرت ہوتی ہے، تو یہاں پر تو شرط اور جزا میں مغایرت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی شرط اور جزا میں مغایرت یہاں پر بھی موجود ہے، اور وہ مغایرت کس طریقے سے موجود ہے؟ یعنی مغایرت کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو، جیسے ان دخلت الدار فانت طالق، کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوئی تو آپ کو طلاق، یعنی شرط الگ ہے جزا الگ ہے، لیکن جو ہے وہ اس پر معلق ہے، گھر میں داخل ہونے پر معلق ہے۔ اگر وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو تب جا کر طلاق ہوگی، ورنہ تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، دونوں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ دونوں کے اندر مغایرت ہونی چاہیے تھی، تو یہاں پر مغایرت نہیں ہے۔ تو مغایرت ہے، وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا، پہلی میں جو ہے دنیا محذوف ہے،
فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ فی العقبہ، کہ آخرت میں بھی اس کی ہجرت جو ہے اللہ، اگر جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو آخرت میں بھی جو ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی۔ اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ فی العقبہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ ثمرۃ، یعنی ثمرے کے اعتبار سے فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ نتیجۃ، تو نتیجہ جو ہے اس کا آخرت میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی جانب سے ملے گا اس کو۔ اور بہت ساری اس کی توجیحات کی ہے، تو ان کا تو وقت بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھو کہ یہاں پر امن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کہ جو شخص ہجرت کرے دنیا کی طرف، تو اس یا ایسی عورت کی طرف کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت جو ہے اسی کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ تو پہلے دنیا کے بارے میں سمجھو، جب ہجرت کے بارے میں سمجھنا، دنیا دونوں سے، اس کو دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قیامت کے قرب ہے، اور دنیا کہتے ہیں ما علی الارض، جو کہ زمین پر ہے وہ سب کی سب دنیا ہے، یا ما سوی اللہ، یعنی جو اللہ کے علاوہ ہے وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے۔ اور بھائی دنیا جو ہے یہ تو صرف دھوکے کا گھر ہے، دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے۔ دھوکے کا گھر کس وجہ سے ہے کہ دنیا جو ہے اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ کر لیتا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اپنی توانائی، اپنی دماغی صلاحیت، اپنی بدنی صلاحیت جو ہے دنیا میں لگا لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے دنیا ہی میں رہیں گے۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے دنیا میں۔ اب تک کوئی رہا ہو تو بتلاؤ، دکھاؤ۔ دنیا آ رہی ہے، جا رہی ہے، بس دنیا کا ایک دستور ہے ایسے ہی۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے نبی آپ سے پہلے جو ہے کوئی بھی رسول جو ہے ہمیشہ نہیں رہا، اور نہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کی مثال جو ہے علماء کرام دیتے ہیں وہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے سانپ کی مانند ہے۔ سانپ کی مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جب ہم دیکھتے ہیں ملائم، نازک، اور اندر جو ہے اس کے زہر بھرا ہوا ہے، کہ جو آدمی اس میں منہمک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو یہ سمجھو کہ اس کا معاملہ خود بخود بیکار ہو جاتا ہے۔ اور علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے وہ کھارے پانی کی طرح ہے، کہ کھارا پانی جتنا کوئی شخص پی لیتا ہے تو اس کو اتنی ہی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ کھاری چیز کھانے سے جتنی جو آدمی زیادہ کھاری چیز کھاتا ہے تو اس کو پیاس بھی جو ہے اتنی زیادہ لگتی ہے۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، جو دنیا کی خواہش رکھتا ہے، 10,000 کی خواہش ہوگی، پھر جب 10,000 ملنے لگے گے تو 12 کی ہو جائے گی، جب 12 ملنے لگے گے تو ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی۔ تو فرمایا اس کو کتنا ہی کماؤ، اس کی خواہش اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لاکھ ہوں گے تو ارب کی خواہش ہوگی، ارب ہوں گے تو خربوں کی خواہش ہوگی، ایسے ہی خواہشات جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو دنیا کی مثال جو ہے یہ سانپ کی طرح یا کھارے پانی کی طرح ہے۔ اور پھر یہاں پر عورت کا ذکر کیا ہے۔ عورت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بھئی عورت کا ذکر یہاں پر اس وجہ سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ، کہ میں نے اپنے بعد جو ہے آپ کے پاس عورت سے خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا، اضر علی الرجال من النساء، کہ مردوں کے لیے سب سے خطرناک، سب سے بہترین فتنہ ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهب لرب الرجل الحازم من احداکن، کہ عورت جو ہے عقل مند آدمی کی عقل کو جو ہے چٹکیوں میں کھو دیتی ہے۔ عورت جو ہے عقل مند آدمی کی عقل کو جو ہے چٹکیوں میں کھو دیتی ہے۔ تو عورت جو ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے زین للناس حب الشہوات، کہ ہم نے جو ہے زین للناس کے لوگوں کے لیے مزین کر دے حب الشہوات، عورتوں کی شہوت کو، یعنی مرد جو ہے عورتوں پر خوب جلدی سے پھسل جاتے ہیں، مرد جو ہے عورتوں پر خوب جلدی سے پھسل جاتے ہیں بس۔ تو اس وجہ سے عورت کو لائے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے زیادہ تر مائل ہو جاتا ہے جلدی سے عورت کی جانب، اس وجہ سے عورت کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھو کہ
عورت کا تو ذکر کر دیا ہے کہ یہاں پر متفق علیہ کا لفظ آیا ہے، تو متفق علیہ کا جو یہ لفظ آیا ہے تو متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ متفق علیہ کہیں گے اس کتاب میں اسے جو بخاری اور مسلم کے اندر احادیث پائی جائے، جو احادیث بخاری اور مسلم کے اندر پائی جائے اس کو متفق علیہ کہیں گے اس کتاب کے اندر۔ اور اکثر عام طور سے جو ہے لفظ جو ہے وہ مسلم کے لیے جائیں گے، کیونکہ اس کی ترتیب جو ہے احسن ہے، مسلم کی جو ترتیب ہے وہ احسن ترتیب ہے، تو الفاظ جو ہے وہ مسلم ہی کے لیتے ہیں اس کتاب میں۔ اور اب پھر جو ہے یہاں پر متفق علیہ سمجھا آپ نے، تو اب فقہی مسئلہ رہ گیا ہے اس کے تعلق سے۔ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے جو اس کے تعلق سے رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وضو وغیرہ میں جو ہے نیت جو ہے ضروری ہے، نیت جو ہے فرض ہے، ضروری ہے، اگر کوئی شخص نیت نہ کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص وضو میں نیت نہ کرے تو اس کی وضو جو ہے ہو جائے گی، دونوں کے اپنے دلائل ہیں۔ تو پہلے امام شافعی علیہ رحمہ کے دلائل سنو، وہ صحت کا لفظ نکالتے ہیں، وہ جو ہے صحت کا لفظ نکالتے ہیں کہ تصاب نکالتے یا تصیح نکالتے ہیں، تصیح بالاعمال، کہ تمام اعمال جو ہے وہ صحیح ہوں گے نیت کے ساتھ۔ امام شافعی اس کو نکالتے ہیں تصیح کو، اور امام ابو حنیفہ کامل کو نکالتے ہیں، اے کامل بالنیات، یعنی کامل ہوں گے نیت کے ساتھ۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے وہ یہی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمالوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ الوضوء عمل من الاعمال وکل عمل لا بد بالنیہ وفی الوضوء لا بد بالنیہ، کہ ہر عمل کے لیے جو ہے وضو، ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے، یعنی انہوں نے قضیہ شرطیہ ایسے بنایا۔ تو ان کی جو حدیث ہے آسان اس میں سمجھو، ان کی جو حدیث ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، ان کی جو دلیل ہے امام شافعی کی وہ یہی ہے۔ تو اصل میں حضرت نے جو ہے وہ الوضوء عمل من الاعمال، کہ وضو جو ہے یہ ایک عمل ہے، وکل عمل لا بد بالنیہ، اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، وفی الوضوء لا بد بالنیہ، تو وضو میں بھی نیت جو ہے ضروری ہوگی۔ یہ تو حالانکہ امام شافعی علیہ رحمہ نے جو جس طریقے سے یہ استدلال پیش کیا ہے، اب یہ چیز سمجھو کہ ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسے کیوں نہیں جان چھوٹے گی؟ اس وجہ سے نہیں چھوٹے گی کہ مدار نتیجہ جو ہوتا ہے وہ کبرا ہوتا ہے، صغرا نہیں ہوتا۔ مدار نتیجہ جو ہوتا ہے وہ کبرا ہوتا ہے، صغرا نہیں ہوتا۔ کبرا اور صغرا یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کریم میں جو چیزیں ذکر کی جاتی، ان اللہ علیم حکیم، یہ جو بعد میں واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، یہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، اور مدار نتیجہ جو ہوتا ہے موجبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، مدار جو ہے موجبہ کلیہ ہوتا ہے۔ ہدایہ آپ اپنی دیکھو گے تو ہدایہ میں جو ہے مدار جو ہے وہ یہی ہے، یعنی موجبہ کلیہ ہی۔ اور پھر اس کے بہت سارے ہوتی ہیں، یعنی دیکھو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ الوضوء عمل من الاعمال، کہ وضو بھی عمل میں سے ایک عمل ہے، وکل عمل لا بد بالنیہ، ہر عمل کے لیے جو ہے نیت ضروری ہے، وبالوضوء، اور وضو میں بھی لا بد بالنیہ، یعنی کہ نیت ضروری ہے۔ تو بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جو شخص ہریدوار ہو، کہ آپ جو ہے ہردوار کے ہو، آپ جو ہے ہردوار کے ہو، اور جو ہردواری ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ بھائی موجبہ جزیہ سے آپ کلیہ پر استدلال کرو گے۔ مدار نتیجہ یہاں پر موجبہ جزیہ بنایا ہے، کہ وضو کو جو ہے مدار بنایا ہے، اور حالانکہ مدار جو ہوتا ہے وہ کلیہ ہوتا ہے، تو حضرت نے جو ہے یہاں پر مدار جزیہ کو بنایا ہے، تو یہ بنانا اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہے کہ کسی بھی چیز پر آپ استدلال کر سکتے ہو، کہ بھئی کوئی ایک شخص جو ہے گلاس میں آپ کے پانی لائے اور آپ پانی سے استدلال کرنے لگے کہ وہ جو بھی پانی نہر کا ہے وہ سارا کا سارا پانی جو ہے وہ خراب ہے، تو یہ آپ کا استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا، یہ ہے۔ پھر دوسرا یہ عام مخصوص عنہ الباز ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ انما الاعمال میں الف لام ہے، تو اعمال سے مراد جو ہے وہ معہود عمل ہے،
کیونکہ والاصل فی الالف لام عہد، کہ اصل جو ہے الف لام میں وہ عہد ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ چند مخصوص اعمال ہیں، وہ مخصوص اعمال ہیں، کیونکہ برے اعمال جو ہے 3 طرح کے ہیں، ایک اطاعت ہے، ایک معصیت ہے، ایک مباح ہے۔ اور معصیت میں نیت جو ہے کوئی کارآمد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص لوٹ مارے کہیں پر جا کر اور نیت کرے کہ میں یہ جو ہے غریب اور فقراء کو دوں گا، تو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پولیس والے بھی پکڑیں گے تو پھٹے لگائیں گے اس کو، پولیس والے پکڑیں گے تو پھٹے لگائیں گے اس کو۔ تو جو ہے یہ معصیت تو ایسے ہی خارج ہے۔ پھر رہ گئے طاعات اور مباحات۔ مباحات کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، اگر کوئی شخص کر لے تو صحیح اور نہ کرے تو نہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے معہود اعمال ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، تو اس سے مراد یہ اعمال ہو گئے۔ اور تیسرا جو وہ بیان کیا ہے کہ وضو میں جو ہے نیت شرط ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے طہارت، ایک کیا ہوتی ہے طہارت، اور ایک ہوتی ہے وضو، ایک ہوتی ہے طہارت، ایک ہوتی ہے وضو۔ تو اس سے اگر کوئی شخص نیت نہ کرے تو اس کی طہارت ہو جائے گی، وضو ہو یا نہ ہو، وضو ہو یا نہ ہو، اور مقصود جو ہے وہ طہارت ہے۔ اور تیسری چیز یہ سمجھو کہ مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ابھی بیان کیا تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو کالعدم قرار نہیں دیا، یعنی ہجرت کو لغو قرار نہیں دیا، دوبارہ سے ہجرت نہیں کرائی۔ اگر وہ ہجرت بیکار ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کرتے کہ دوبارہ سے ہجرت کی جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت ہو گئی، ہجرت ہو گئی، اگرچہ نقصان ہی کے ساتھ ہوئی ہو، اس اجر و ثواب کے ساتھ نہ ہوئی ہو، تو ہجرت ہو گئی۔ تو جب ہجرت ہو گئی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو ہو جائے گی، اگرچہ لنگڑی ٹونڈی ہی ہو، اگرچہ لنگڑی ٹونڈی ہی ہجرت ہو تو وہ جو لنگڑی ٹونڈی ہی وضو ہو جائے گی۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ اور پھر بھائی ایک چیز یہ سمجھو کہ یہاں پر جب تصابو جو ہے بالاتفاق امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے یہاں تصابو نکالتے ہیں، تو پھر صحت اور کمال کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ اب لاسٹ چیز یہ سمجھو، یہ حدیث بھی مکمل ہونے والی ہے، لاسٹ چیز یہ سمجھو کہ وہ یہ ہے، لاسٹ چیز کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے کامل کا لفظ نکالتے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ صحت کا لفظ نکالتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے وہ کامل کا لفظ نکالتے ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ صحت کا لفظ نکالتے ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے دونوں کی رائے پر منطبق نہیں ہوتی، یہ دونوں کی رائے پر صحیح نہیں بنتی، یہ دونوں ہی کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ امام علامہ انور شاہ کشمیری کیا فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ صحت کا لفظ نکالتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے وہ کامل کا لفظ نکالتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے دونوں کی رائے پر منطبق نہیں آتی، دونوں کی رائے پر جب منطبق نہیں آ رہی تو ان کا استدلال بھی اس حدیث سے کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وہ کیسے صحیح نہیں ہوگا؟ وہ اب ایسے سمجھو کہ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ نے جو دلیل دی ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کامل کا لفظ نکالتے ہیں، وہ کامل کا لفظ نکالتے ہیں۔ جب وہ کامل کا لفظ نکالتے ہیں تو اس کا تعلق ہو گیا آخرت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں دنیا میں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو آخرت میں پتہ چلے گا، تو اس کا تعلق جو ہے آخرت کے ساتھ ہو گیا۔ جب آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا تو دنیا میں کیسے ہی عمل کرو، یہ ہو گیا۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے صرف طاعات داخل ہوں گی، اس کے اندر طاعات ہی داخل ہوں گی، اور کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی علیہ رحمت صحت کا لفظ نکالتے ہیں، تو صحت کے نکالنے کی وجہ سے اس کا تعلق جو ہے دنیا کے ساتھ ہو گیا، یعنی جیسا عمل ہوگا، اگر لنگڑا ٹونڈا ہے تو وہ جو ہے آخرت میں بھی لنگڑا ٹونڈا ہی رہے گا، اس پر کوئی دنیا میں صحیح ہے تو وہ آخرت میں بھی صحیح ہوگا، یعنی دنیا ہی میں اس کا تعلق رہے گا، آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، بس آخرت میں تو اجر و ثواب ہے، وہ ایسے نکالتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ خاص ہو جائے گا ایسے اعمال کے ساتھ جس میں صحت و فساد کا تعلق ہو،
یعنی جو صحت و فساد کا احتمال رکھتا ہے عمل، یہ حدیث صرف اسی کے ساتھ خاص ہوگی، اور اس سے ایسے اعمال خارج ہو جائیں گے جو قطعاً حرام ہوں یا قطعاً حلال ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے اس سے خارج ہو جائیں گے۔ جب وہ سارے اعمال اس سے خارج ہو گئے تو اس کا تعلق جو ہے آخرت کے ساتھ تو نہیں رہا، اب دنیا کے ساتھ رہ گیا امام شافعی کے بقول۔ اور وہ کیسے تعلق، یعنی اب یہ چیز سمجھو کہ بھئی آخر دنیا کے ساتھ کیسے، یعنی صحت و فساد جو ہے، یہ تو چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ صحت و فساد جو ہے دنیا ہی میں ہو گیا، اس کا تعلق جو ہے دنیا ہی کے ساتھ ہو گیا۔ اور پھر یہ جو قطعاً حرام ہو یا حلال ہو کیسے نکلیں گے، وہ اس طریقے سے نکلیں گے کیونکہ اس کا تعلق ہے ایسے اعمال کے ساتھ جن میں صحت کا بھی احتمال ہو اور فساد کا بھی احتمال ہو، جن میں صحت کا بھی احتمال ہو اور فساد کا بھی احتمال ہو۔ مثلا جیسے کہ وضو ہی لے لو، وضو ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو نہیں کی، وضو میں نیت نہیں کی، اب جب وہ وضو کے اندر نیت نہیں کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وضو بھی نہیں ہوئی، اس کی جو ہے وضو نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے اندر احتمال ہے، ابھی احتمال یہ ہے کہ بھئی ہو سکتی ہے، یہ وضو جو ہے ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کر رہے ہیں، وہ احتمال ہے وضو ہونے کا، یعنی ان کے دلائل ہے کہ بھئی نہیں ہوگی، لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس بھی دلائل ہے، تو یہاں پر جو ہے دونوں میں احتمال پیدا ہو گیا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں جو ہے یہ حدیث متعلق ہی ہوگی ایسے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کے ساتھ جو ہے یہ متعلق نہیں ہوگی۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ نور شاہ کشمیری، جب یہ حدیث دونوں کی رائے پر منطبق نہیں ہوتی ہے تو دونوں کا اس حدیث سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں۔ جب صحیح نہیں ہے کہ تو ہم حضرت نے فرمایا ہے کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کیا، اعمال کرنے کے بعد نیت اور عدم نیت کے بعد جو فساد ظاہر ہوتا ہے یا جو اچھائی ظاہر ہوتی ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے اس میں، اور اس کا تعلق جو ہے دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور مثالیں جو ہے حدیث میں دونوں کی دی ہے، دنیا کی بھی دی ہے اور آخرت کی بھی دی ہے۔ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فہجرتہ الی امرأۃ ان یتزوجہا، ٹھیک ہے، الی دنیا او الی امرأۃ یتزوجہا، تو مثال جو ہے دونوں کی دی، تو حضرت فرماتے ہیں اس کا تعلق جو ہے دونوں کے ساتھ ہے۔ کامل کی صورت میں جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوگا، اور صرف اس کے اندر طاعات ہی داخل ہوں گے، کیونکہ کامل جو ہے کہ بھئی عمل کامل ہے یا نہیں ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر رہے گی۔ اور فساد کی صورت میں جو ہے، صحت کی صورت میں جو ہے دنیا کے ساتھ تعلق ہوگا، ایسے اعمال اس سے خارج ہو جائیں گے جو قطعاً حلال ہو یا حرام ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور پھر ایک چیز اور یہ سمجھ لو کہ یہ حدیث جو ہے مختلف طرق سے بیان کی گئی ہے، انما الاعمال بالنیات، انما العمل بالنیات، اور انما الاعمال بالنیات، یعنی جمع کو جمع کے مقابلے میں بلائے ہے، دونوں جمع ہو دونوں مفرد ہو، کئی طرق سے بیان کی گئی ہے یہ حدیث، اور یعنی